بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم پسند لا سیریز کے تحت آج کی مجلس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اسلامی نظام خاندان میں مرد اور عورت کا دائرہ کار کیا ہے۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات کا اعلان کیا اور زندگی کے مختلف میدانوں مثلاً تعلیم، معاشی جدوجہد اور ملکیت وغیرہ میں عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق عطا کیے۔ مغرب میں عورتوں کو جو حقوق لمبے چوڑے مطالبات، زبردست احتجاجات اور مظاہروں اور طویل عرصے تک تحریکیں چلانے کے بعد 19ویں اور 20ویں صدی میں حاصل ہو سکے ہیں، اسلام نے صدیوں پہلے سے انہیں ان سے بہرور کیا ہے۔ لیکن مردوں اور عورتوں کے حقوق میں مساوات کا مطلب فرائض اور ذمہ داریوں میں یکسانیت نہیں ہے۔ اسلام نے دونوں کا دائرہ کار الگ الگ متعین کیا ہے۔ کاموں کی یہ تقسیم ان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ عورتوں کو بچوں کی پیدائش، پرورش اور گھر کی دیکھ بھال کا کام سونپا گیا ہے، جبکہ مردوں پر خاندان کی کفالت کا بار ڈالا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الرجل راعٍ علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم۔ بخاری مسلم۔ یعنی مرد اپنے گھر والوں کا نگراں ہے، اس سے اس کی زیر نگرانی لوگوں سے متعلق سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگراں ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت کی اس اہم ذمہ داری کی بحسن خوبی انجام دہی کے لیے اس کے فرائض میں گھر سے باہر کے کام اور معاشی دوڑ دھوپ کو شامل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کی کفالت کرنے اور اس کا نان و نفقہ فراہم کرنے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے عورت کو مرد کا دست نگر اور محکوم بنا دیا ہے اور مرد کو اس پر حاکمانہ اور جابرانہ اختیارات دے دیے ہیں۔ عورت کو معاشی تگ و دو سے آزاد رکھنا اس کا اعزاز ہے، نہ کہ اس کی حیثیت کے کم ہونے کا مظہر۔ اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت معاشی جدوجہد کرنا چاہے تو اسلام نے اسے اس سے روکا ہے۔ اگر وہ اپنے بنیادی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے ایسا کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے جو کچھ آمدنی حاصل ہوگی اس پر اسے پورا اختیار ہوگا۔ اسلام میں مرد اور عورت فریق نہیں بلکہ رفیق ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ حبیب ہیں۔ ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں اور ہر ایک کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی بتا دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کے میدان کار کی وضاحت اور ذمہ داریوں کی تعیین کے ساتھ اسلام نے مرد پر ایک اضافی ذمہ داری عائد کی ہے اور وہ ہے خاندان کی سربراہی۔ کسی بھی ادارہ یعنی انسٹیٹیوشن کے منظم انداز میں سرگرم عمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک سربراہ ہو جو اس کے تمام کاموں کی نگرانی کرے، اس کے نظم و ضبط کو درست اور چاق و چوبند رکھے، اس سے وابستہ تمام افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ماتحتوں اور اس کے درمیان محبت و خیر خواہی پر مبنی ربط باہمی پایا جائے۔ وہ ان کے حقوق پہچانے اور ان کو تحفظ فراہم کرے
اور وہ لوگ بھی پوری خوش دلی کے ساتھ معروف کے دائرے میں اس کے احکام بجا لائیں اور ان سے سرتابی نہ کریں۔ یہ ذمہ داری کسی ایک فرد کو ہی دی جا سکتی ہے۔ اگر یکساں حقوق و اختیارات کے ساتھ ایک سے زائد افراد کو کسی ادارے کی سربراہی سونپ دی جائے اور ہر ایک اپنی آزاد مرضی سے اس ادارے کو چلانا چاہے تو اس کا نظم درہم برہم ہو جانا یقینی ہے۔ مرد اور عورت نظام خاندان کے دو بنیادی ارکان ہیں۔ اس کی سربراہی ان میں سے کسی ایک کو ہی دی جا سکتی تھی۔ اسلام نے یہ ذمہ داری مرد کے حوالے کی۔ قرآن میں اسی کو درجہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سورہ البقرہ آیت نمبر 228۔ اور مردوں کو ان پر یعنی عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اسی ذمہ داری کی بنا پر مرد کو قرآن میں قوام یعنی نگراں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، سورہ النساء آیت نمبر 34۔ مرد عورتوں کے نگراں ہیں اس سبب سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مردوں کو سربراہی و نگرانی کے اختیارات تفویض کرنے کے ساتھ قرآن و حدیث میں مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق و فرائض کے سلسلے میں واضح ہدایات دے دی گئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔